ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته أجمعين. سبحان الله سبحان الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه. سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. درود شریف بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ونبينا
ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وبارک وسلم علیہ. معزز سامعین حضرات، برادران اسلام، قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. جس کا ترجمہ اور اس کے متعلق چند مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو اور تمام سامعین کو حق اور سچ سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا پروگرام بسلسلہ عید معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہا ہے، اور اسی ہی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے. معراج شریف کے ہی متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے اور آپ نے ان کو سننا ہے. آپ غور فرمائیں گے کہ معراج کیا ہے اور معراج آپ کو کیوں کرائی گئی، معراج کے تفصیلات کیا ہے. یہ تمام باتیں تو مختصر سے ٹائم میں پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ اہم باتیں، ضروری باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے میں عرض کروں. لیکن میری گزارش ہوگی انتظامیہ کو، جو جلسہ کرانے والے ہیں، وہ جلسے کے آگے پیچھے اڑوس پڑوس میں شور شرارہ بند کرائیں، کیونکہ ایک تو آداب محفل کی یہ بات خلاف ہے کہ قرآن پاک پڑھا جائے اور شور شرارہ ہوتا رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے. جب آپ خاموشی سے نہیں سنیں گے تو ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم دعا خیر کر کے چلے جائیں گے. آپ جب سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، پڑوس والے خاموش نہ کریں گے، تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ روڈ پہ جلسہ کرتے؟ آپ ایسی جگہ پر کرتے جہاں آپ کا کنٹرول ہوتا، مسجد میں کر لیتے. اس محلے میں، اس گلی میں جب آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا، خاموش نہیں ہوتے، تو کیا ضرورت تھی سردی میں آپ کو لوگوں کو بٹھانے کی؟ آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا، آپ خواہ مخواہ روڈ پہ لوگوں کو بٹھا کے قرآن سناتے ہیں. مسجدیں ہیں الحمدللہ، آپ وہاں رکھ لیتے. دوستو، عزیزو، مسلمان بھائیو،
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو رجب شریف کی 27 تاریخ کو معراج شریف کے لیے بلایا اور آپ کو معراج کی نعمت سے اللہ تعالی نے مشرف فرمایا۔ معراج عربی لفظ ہے، اس کا مادہ، اس کا اشتقاق عروج سے یہ لفظ بنا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ لفظ معراج یہ عروج سے بنا ہوا ہے۔ عروج کی معنی ہے بلندی پہ جانا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے وہ عروج عطا فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ کسی بھی نبی کو یہ شرف نہیں ملا جو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عروج اور بلندی عطا فرمائی۔ بلندی اور عروج کا حاصل ہونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے روحانی طرح اور ایک ہوتا ہے جسمانی طرح۔ روحانی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عروج عطا فرمایا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام کے تمام نبی روحانی عروج پر فائز تھے۔ ان کی روحانیت کا پرواز، ان کے روحانیت کی ترقی اور ان کے روحانیت کی بلندی اتنی وسیع تھی کہ ہر نبی شان والا، ہر نبی عزت والا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ و من والوں نے ارشاد فرمایا، تیسرا پارہ ہے، ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہے جنہیں ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت، دوسرے کو تیسرے پر فضیلت، تیسرے کو چوتھے پہ فضیلت۔ ارشاد ہوا منہم من کلم اللہ، کچھ تو ایسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والوں نے کلام فرمایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض انبیاء علیہم السلام کے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند فرمائے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہے
کہ اللہ کے تمام رسول، تمام کے تمام نبی عزت والے، شان والے، مان والے اور فضیلت والے اور ترقی والے، بلندی والے، عروج والے، لیکن یہ تمام کی تمام ترقیاں روحانی تھی۔ کون سی ترقیاں تھی جی؟ فرمائیے، سب کی آواز آنی چاہیے۔ روحانی۔ اور وہ روحانی ترقی اتنی اونچی ترقی ہے کہ اس ترقی کو نہ ابو بکر صدیق پہنچ سکتا ہے، نہ حضرت فاروق اعظم پہنچ سکتے ہیں، نہ عثمان ذی نورین پہنچ سکتے ہیں، نہ حضرت حیدر کرار پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے بعد دیگر آنے والے انبیاء علیہم السلام کے ترقی اور عروج کو پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی ترقی اور عروج سب سے اونچا ہوتا ہے، باقی سب ان کے نیچے ہیں، فضیلت میں کم ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بہت بڑی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ نبیوں کو میں منتخب کرتا ہوں جسے چاہوں، اور یاد رکھو تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام مادر ذات معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی۔ کوئی بھی نبی نبوت سے پہلے کبیرہ گناہ نہیں کرتا، اور نبوت کے اعلان کے بعد نہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے نہ وہ صغیرہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ انبیاء علیہم السلام کو اعلان نبوت سے پہلے اور بعد تمام صغیرہ اور تمام کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام مادر زاد نبی تھے، والدہ کے شکم انور سے آئے تو فرما رہے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ والدہ ماجدہ نے ان کو جنا ہے، ان کی ولادت کا ایک ہی دن نہیں پورا ہوا، دن کے پہلے ابتدائی حصے میں وہ تولد ہوئے، والدہ کی جھولی میں ہے، قوم پیچھا کرتے ہوئے آ گئی۔ حضرت مریم کنواری تھیں، اب کنواری عورت کے گود میں بچہ، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے اللہ کی دربار میں دعا کی، مولا ان کو کیا کہا جائے؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا تم خاموش ہو جاؤ، ان کی طرف اشارہ کرو، خود اللہ کا نبی بول پڑے گا۔ اللہ کا نبی ارشاد فرمانے لگا انی عبد اللہ۔ کیا بات ہے! اللہ کے نبی نے سب سے اپنے آپ کو عبداللہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ اس لیے کہا کہ شاید کوئی شرک نہ کر دے، مشرک نہ ہو جائے اور مجھے اللہ کا بیٹا نہ مانے، جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ کا اللہ کا بیٹا تھا۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرما دی، وجعلنی نبیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ کتنی عمر ہے بولو شہداد پور والے؟ ناراض ہو بھائی؟ ناراض ہو تو ملک علاؤدین پہ ناراض ہو جائے، جنہوں نے جلسہ کروایا، آپ کو تکلیف دی۔ اگر راضی ہے تو برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ غور فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ اگر ایک دن کا بچہ وہ جانتا ہے انی عبد اللہ، آگے فرماتے ہیں آتانی الکتاب، اور تیسری بات کہتا ہے وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں،
اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب کے ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی. اگر عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے ہو کر کے بتا سکتے ہیں، کیا آمنہ کے لال کو پتا نہیں تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کو خبر نہیں؟ آپ اور ہم جس پہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو عیسیٰ کے بھی سردار ہیں اور عیسیٰ کے بھی سرتاج ہیں، کیا ان کو پتا نہیں؟ ایک مولوی نے لکھا ہے معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ نبی کریم علیہ السلام کو 40 برس تک نہ ایمان کا پتا تھا نہ قرآن کا پتا تھا. اللہ میرے دوستو، حضور کے چچا ہے حضرت عباس، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بڑی دیر سے مسلمان ہوئے ہیں. بدر والی لڑائی میں بھی وہ حضور کے مخالف تھے، ابو جہل کی طرف تھے. بدر کی لڑائی کے بعد مسلمان ہوئے. جب مسلمان ہوئے تو ایک دفعہ انہوں نے نبی پاک کے سامنے ذکر چھیڑ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ آج بھی مجھے یاد ہے. آپ چھوٹے تھے، آپ کی ولادت ہوئی تھی، ولادت کو چند دن ہوئے تھے. میں بڑا ہوں آپ سے عمر میں، مرتبے میں آپ بڑے ہیں، لیکن میں عمر کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ میں آپ کو اپنا بھتیجا سمجھ کر کے اور یتیم بھتیجا سمجھ کر کے والدہ کے پاس آپ کو دیکھنے آیا. اتفاق سے رات کا ٹائم تھا، آپ اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے. اے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجیب و غریب ایک واقعہ دیکھا. آپ کی انگلی اوپر تھی اور آپ جس طرح اشارہ کر رہے تھے چاند وہاں جھک رہا تھا. جہاں بھی آپ کی انگلی جاتی تھی تو آپ کے اس اشارے کے ساتھ چاند وہاں جاتا تھا. وہ مجھے اب بھی واقعہ یاد ہے. 50 سال کا واقعہ ہے، لیکن 50 سال والا واقعہ مجھے آج اس طرح یاد ہے جیسے کل کا واقعہ ہو. آپ 4 دن 5 دن 6 دن زیادہ ہفتے کے ہوں گے. آپ کی ولادت کو 1 ہفتہ ہوا تھا. انگلی آپ کی کھڑی تھی، اشارہ دے رہے تھے، چاند وہاں جا رہا تھا. اللہ کے پیارے حبیب پر قربان جاؤ. علامہ جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خدا کے پیارے حبیب نے فرمایا، چچا جان وہ واقعہ مجھے یاد ہے. آپ کو یاد ہے؟ ہاں مجھے چچا یاد ہے. تو حضرت عباس حیرت میں آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ عمر تو یادگیرے کی نہیں، وہ تو عمر حافظے کی نہیں. 6-7 دن کے بچے کو کیا یاد ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، چچا جان 5-6-7-8 دن یہ بھی حیاتی شمار ہوتی ہے، لیکن مجھے اللہ کی قسم میں والدہ کی شکم انور میں ہوتا تھا. اللہ کے فرشتے لوہے قلم پر قلم سے لکھتے تھے، ان قلم کی آواز عرش پہ ہوتی تھی، میں اپنی والدہ کی پیٹ میں سنا کرتا تھا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. پیارے حبیب 5-6-7 دن تو عمر ہے، پیدائش کے بعد یہ 5 دن کہلائیں گے، 10 دن کہلائیں گے، لیکن میری ولادت نہیں ہوئی. حمل کی صورت میں والدہ کے میں پیٹ میں ہوتا تھا اور تقدیر کا قلم لکھتا تھا. قلم چلتا ہے تو قلم کی چھوٹی سی آواز نکلتی ہے. سرکار فرماتے لوہے محفوظ پہ قلم چلتی تھی، اس کی آواز والدہ کی پیٹ میں سنا کرتا تھا. وہ مجھے اب بھی یاد ہے. کیا ایسے نبی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ان کو ایمان قرآن کا پتہ نہیں؟ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا. تو عرض کر رہا تھا کہ عروج 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی.
रूहानी उरूज तो तमाम अंबिया को नसीब हुआ, तमाम को अल्लाह ताला ने तरक्की अता फरमाई, नबूवत अता फरमाई, रिसालत अता फरमाई, शरीयत अता फरमाई, किताबें अता फरमाई। यहां तक अल्लाह ताला के नबी वो चीजें जानते थे जो दुनिया नहीं जानती। दुनिया को उन चीजों का पता नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी उन चीजों को जानते हैं। और अल्लाह ताला के नबी, और नबी छोटा भी होता है तो भी नबी होता है। एक वाकया ज़मीनन अर्ज करता चलूं, फिर मैं अपने मौजू पे बात करूंगा। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम जब चलने फिरने जैसे हो गए तो अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ बाहर निकल जाते, फिर शाम को वापस आ जाते। सारे शहर वाले बच्चे आपके साथ होते, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन सबको बाहर खेलते खेलते बता दिया करते थे, फला भाई तुम्हारी वालिदा ने फला बैग के अंदर, फला पेटी के अंदर, फला जगह पर गुड़ रखा है। किसी को कहते तेरी वालिदा ने मिश्री रखी है, किसी को कहते तेरी वालिदा ने फला चीज रखी है। हर एक को बताते। बच्चे शाम को आते, घर में शोर मचाते, गुड़ दे दो, फला चीज दे दो। बेटा है ही नहीं। वो पूरिया बेचारी कहती ना बाबा कुछ भी नहीं, तो बच्चे कहते नहीं फला जगह देख लो है। वाकई वो जगह खोलते वो चीज निकल आती। अब पूरे शहर के अंदर शोर मच गया, इन बच्चों को कौन बताता है? मेरे प्यारे दोस्तों अजीजों, लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सवाए ईसा अलैहिस्सलाम के और कोई नहीं बताता। अगरचे वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन तमाम बच्चों को घर की चीजें बता देते हैं और घर में बड़ा शोर हो गया। लिहाजा घर वालों ने फैसला कर लिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बच्चों को भेजना नहीं है, मत भेजो। वो बच्चे जाएंगे, उनको वो बताएंगे, शोर हो जाएगा। अब बच्चों को क्या करना है? सबने मशवरा कर लिया कि तमाम मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे कर लो, एक कोठड़ी में बंद कर लो, ताला लगा दो। ईसा अलैहिस्सलाम बुलाने आएंगे, उनको बताना बच्चे नहीं, वो चले जाएंगे, फिर बच्चों को खोल लेना। तफसीर सावी ने लिखा है, तफसीर जुमल ने लिखा है, तफसीर मालुम तंजील ने लिखा है। इस वाक़े को फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए, पूछा कहां है मेरे साथी? सबने कहा वो नहीं, बच्चे चले गए। आप सीधे उसी कोठड़ी पर चले गए। आपने फरमाया इसका दरवाजा खोले, इसमें क्या है? खोलो दरवाजा, इसमें क्या है? तो उन्होंने झूठ बोला, हाजा खनाज़ीरुना। ऐ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम जानवर पालते हैं जिनको खिंजीर कहते हैं। ईसाई उनको मुतबर्रक समझ करके पालते थे। उन्होंने कहा इसमें अंदर हमारे खंजीर है, हमारे बच्चे पता नहीं कहां चले गए। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर खंजीर है तो खंजीर ही होंगे। आप इतना कहने के बाद आगे चले गए। उनके वालिदैन ने दरवाजा खोला तो एक भी बच्चा नहीं था, तमाम के तमाम खंजीर हो चुके थे। एक भी इंसान नहीं और इंसान की औलाद नहीं, तमाम के तमाम वो जानवर थे, खंजीर हो चुके थे। अब लोगों ने सोचा हमने अल्लाह के नबी के साथ झूठ बोला, अगरचे वो छोटे हैं लेकिन उनकी जबान से जो कुछ निकला, उनकी जबान से जो बात निकल गई वो होके रही, वो हो चुकी। लिहाजा अब जाओ, बगैर ईसा अलैहिस्सलाम के और कोई चारा नहीं है। लोग भागते गए, ईसा अलैहिस्सलाम को मना करके लाए। अरे बच्चे थे तो बच्चे होंगे। दोबारा जो दरवाजा खोलते वो तमाम के तमाम इंसान थे, इंसानों के बच्चे थे। ये किसकी जबान थी? बोलो ईसा अलैहिस्सलाम की। किसकी जबान है? लेकिन कुर्बान जाऊं वाक़ा तेरी जात पर। अरे वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे,
ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے عروج اور ترقی کا کیا کہنا۔ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف روحانی عروج بخشا، لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ نے روحانی عروج کے ساتھ جسمانی عروج بھی عطا فرمایا۔ آپ کے جسم پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا، وہاں تک آپ کو لے جایا گیا، اور وہاں تک نبی کریم علیہ السلام کے قدوم پہنچے کہ کسی کا وہاں تک گمان و وہم بھی نہیں جا سکتا، اور میرے آقا علیہ السلام اپنے روحانی عروج کے ساتھ جسمانی عروج پر فائز ہو گئے۔ تو فرق ہوا، دیگر انبیاء علیہم السلام کو صرف روحانی عروج ملا، روحانی ترقی ملی، وہ زمین پہ ہوا کرتے تھے، لیکن حضور کو روحانی عروج کے ساتھ جسمانی عروج بھی نصیب ہوا، اور وہ ایسا عروج نصیب ہوا جب آپ کی سواری جا رہی تھی تو اللہ کے نبی ہر حسرت بھری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کس طرح جا رہے ہیں، آپ کی کس طرح ترقی ہو رہی ہے، اور آپ کی کس طرح سواری جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی حسرت والی آنکھیں اونچے کیے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ یہ یتیم محمد کس طرح جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے ذات اللہ کی جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ توجہ فرمائیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ قبلہ قاری صاحب نے بتایا نا، سبحان عیب سے پاک، نقص سے پاک، کمزوری سے پاک، ضعیفی سے پاک، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان ارشاد فرمایا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ حضور خود معراج پہ نہیں گئے بلکہ حضور کو بلایا گیا تھا، اور جس ذات نے بلایا وہ بڑی طاقت والی ذات ہے، وہ معراج کرا سکتی ہے، وہ کمزور نہیں، وہ ضعیف نہیں، اس میں قوت ہے، وہ قدرت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور جس کی شان ہے سبحان، اور وہ ایسا سبحان ہے نہ جس کی اول ہے نہ آخر ہے، نہ جس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ ابتدا اور انتہا ہوتی ہے مخلوق کی، خالق کی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ابتدا ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہا ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ ابتدا سے بھی پاک ہے تو انتہا سے بھی پاک ہے۔ درود پاک بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے، سبحان الذی اسری بنبیہ، درود شریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل
सुन्नत अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह नहीं फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिनबिय्यिही। अल्लाह ताला ने सैर कराई अपने नबी को। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही, अल्लाह ने अपने रसूल को सैर कराई। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिहबीबिही, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को सैर कराई। अल्लाह ने इस तरह नहीं फरमाया, न हबीब ही फरमाया, न रसूल ही फरमाया, न नबी ही फरमाया। अगर फरमाया तो बेअब्द ही फरमाया। वो क्यों? इसलिए फरमाया कि रसूल सिफत है, नबी सिफत है, हबीब सिफत है, नूर सिफत है। अल्लाह ताला ने नबी करीम की सिफात का जिक्र नहीं फरमाया, अब्द फरमाया। अब्द कहते हैं जिस्म को। अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात जिसने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा को जिस्मानी मेराज कराया। यानी आपको बमै जिस्म ले जाया गया। आपकी औसाफ की तरक्की नहीं, आपके वस्फों की तरक्की नहीं, बल्कि आपके जिस्म पाक को अल्लाह ताला जिस्म से लेकर के लामकानू तक ले गए। यानी दुनिया को यह बताना था कि मुस्तफ़ा का मेराज रूहानी नहीं था बल्कि जिस्मानी था। यह कुरान मजीद से साबित है कि नबी पाक का मेराज रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी। और जिस्मानी भी कैसा? दस्तार भी है। सब कहो सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता भी है। आप तहबंद बांधा करते थे, आपका तहबंद भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पे या अय्युहल मुज़म्मिल की चादर भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव नंगे नहीं थे, पांव में पेजार मुबारक नालैन शरीफ भी है। एडो शोरा बेजार थी। अज़ीज़ान मोहतरम, तो आयत करीमा मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मेराज साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानी मेराज कराई। आगे इरशाद है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, रात के तमाम थोड़े हिस्से में। एक यहां बात काबिल गौर है, वो ये है कि अब्द ही कर। कुछ लोग मुगालते में आ गए कि देखिए अल्लाह ताला ने हुजूर को अब्द कहा, नूर नहीं कहा। हम भी अब्द हैं, नबी भी अब्द है। तो जब उनकी भी अब्दियत हमारी भी अब्दियत, तो अब्द एक जैसा होता है। वो हमारी मिसल है, हमारी मानंद है। जैसे हम वैसे वो। फर्क इतना है कि उनको अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, हमें नबूवत नहीं मिली, वरना वो भी अब्द है, हम भी अब्द है। लेकिन भाई अब्द ही और खाली अब्द, इसमें फर्क है। एक होता है अब्द ऐन बेदाल, और एक होता है ऐन बेदाल फिर आगे जमीर अब्द ही। वो क्या फर्क है देखिए। हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन खफ्फाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि अब्द में और अब्द ही में क्या फर्क है। अल्लामा शहाबुद्दीन खफ्फाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब्द वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला की रजा का ख्वाहान होता है कि या अल्लाह तू राजी हो जा, ये अब्द होता है। और अब्द हु या अब्द ही वो होता है जिसकी रजा को अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। कुल्लुहुम यतलुबून रदाई,
وَأَنَا أَطْلُبُ رَضَاكَ يَا محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے پیارے حبیب پاک، ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن میں اللہ کہتا ہوں اے مصطفیٰ تو راضی ہو جا. عبد چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے. ایک سرائکی زبان والے نے اس کو اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمایا ہے، اگر سمجھتے ہو اجازت دو تو عرض کروں. زبان ہے سرائکی. وہ فرماتے ہیں ہر کوئی پیا چاہے مرضی مالک کل تار دی، پر اللہ پیا چاہے مرضی احمد مختار دی. اللہ ہر کوئی پیا چاہے مرضی، ہر کوئی پیا چاہے مرضی مالک کل تار دی، پر اللہ پیا چاہے مرضی احمد مختار دی. الرب دا سونا آیا جنت سی گارو جلدی. سبحان اللہ. الرب دا سونا آیا، معراج پر جا رہے ہیں نا صحیح، تو کیا ہو رہا تھا؟ الرب دا سونا آیا جنت سی گارو جلدی، حورے پہ گاون سہرے آمد سرکار دی. اللہ پیا چاہے مرضی احمد مختار دی، احمد مختار دی. یہ ہوتا ہے عبدہ. ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. اللہ محتاج نہیں، اللہ ڈرتا نہیں، اللہ کمزور نہیں. یہ نہ سمجھے کہ اللہ حضور کے آگے کمزور ہے یا اللہ تعالیٰ حضور سے ڈرتا ہے. نہیں نہیں، یہ محبت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جامع صفات اور کمالات کا بنایا. آپ کے اوصاف اتنے جامع تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تھا کہ یہ میری قدرت کا شاہکار ہے. اس حبیب کو میں نے اپنے انداز سے بنایا اور ایسا محبوب بنایا کہ تمام دنیا کی خصوصیتیں مصطفیٰ کے اندر جامع ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آج خوب مہدارند تو تنہا داری. اے اللہ کے پیارے حبیب، حسن یوسف بھی آپ میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دم بھی آپ میں ہے، حضرت موسیٰ کا ہاتھ ید بیدا وہ بھی آپ میں ہے. 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء کے کمالات ایک طرف ہے، مصطفیٰ کا معجزہ ایک طرف ہے. تمام نبیوں کے تمام کمالات ترازی کے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور نبی پاک علیہ السلام کے ایک کمال کو، معراج والے کو ترازی کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو مصطفیٰ کا وزن بھاری ہو جائے گا، مصطفیٰ کی فضیلت بھاری ہو جائے گی، مصطفیٰ کی شان بھاری ہو جائے گی. حبیب پاک علیہ السلام کو خدا تبارک و تعالیٰ نے تمام کمالات کا جامع بنایا، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں عطا فرمایا. اساں جے بھاگن میں آیو، کہجے بھاگن میں آئے ودا ہلو صحیح. بھاگ ساڈا کھلیا راول راوی چلیا، آئے ہے بھاگ ساڈا کھلیا راول راوی ڈلیا، تخت ہزاری دا صاحب جانب جوگی تھی آیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کو ہمیں عطا فرما دیا. حالانکہ آپ کے لیے انبیاء علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے. حضرت موسیٰ جیسے نبی کہتے تھے یا اللہ مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو روحانی اور جسمانی
दोनों कमाला से सरफराज फरमाया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया सुब्हान अल्लज़ी असरा बेअब्दिही, आपकी अब्दियत पाक है। देखिए तवज्जो फरमाए भाई, कोई भी शख्स पेशाब को शरीफ कहेगा? बोलो, पेशाब मुबारक कहेगा? क्योंकि पेशाब नापाक होता है, पलीद होता है, कपड़े को लग जाए तो कपड़े को धोया जाता है। लेकिन आप सीरत की किताबें पढ़े, तमाम मुअर्रिखीन ने जहां नबी पाक के दीगर लवाजमात का जिक्र किया है तो आपके फजलात मुबारका का जिक्र करते हुए लिखते हैं सरकार का पेशाब मुबारक, नबी पाक का पेशाब शरीफ। आपके पेशाब के पीछे मुबारक और शरीफ का लफ्ज लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि तमाम उलमा का इख्तिलाफ है कि रूए जमीन के तमाम इंसानों का पेशाब पलीत है, लेकिन मुस्तफा का पेशाब भी पाक है। एक मर्तबा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को घुटनों में तकलीफ हो गई। ये इंसानी फितरती बात है, ये इंसानी लवाजमात में से चीज होती। सरकार के घुटनों में तकलीफ हो गई। एक हकीम था, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप अपना कारूरा मुबारक मुझे भेज दें तो मैं उनको मुलाहजा करूंगा आपको पेशाब की क्यों आपको घुटनों में क्यों तकलीफ है। ये हकीम लोग उसको कारूरा कहते थे। कारूरा का मतलब होता है कि किसी शीशे में, किसी बर्तन में पेशाब डाल दिया जाए और अगले जमाने में भी पेशाब टेस्ट होता था, आजकल भी होता है। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को उस हकीम ने कहा कि बिला आपके पेशाब को टेस्ट करना है, आप पेशाब भेज दे, देख लूं कि आपके घुटनों में क्यों तकलीफ है। आपने एक प्याले में पेशाब किया, रख लिया, सुबह हुई, पता लगा हकीम कहीं चले गए, हफ्ता डेढ़ हफ्ते के बाद आएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप तो चले गए, जब आएंगे तो फिर उनको पेशाब दिखा देंगे। तो आपकी लौंडी थी हजरत बीबी बरका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपके घर में काम काज किया करती थी। आपने उनको बुलाया, बरका लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस प्याले में पेशाब रखा हुआ है, इनको बाहर फेंक करके आ जाओ और प्याले को एक जगह संभाल के रखो। आप ये, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, हजरत अल्लामा कादी अयाद रहमतुल्लाह अलैह, तमाम मुहद्दिसीन किराम ने इस वाक़े को अपनी किताबों में लिखा है। हजरत बरका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस प्याले को उठाया, उठा के बाहर फेंकने जा रही थी। जैसे वो रास्ते से जा रही थी तो हजरत बीबी बरका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस प्याले में से मुश्क और अंबर की खुशबू आ रही थी। दिल में सोचा कि खुदा के हबीब ने फरमाया इसको फेंक दो, बाहर गिरा दो। हजरत बरका ने फरमाया गिराना नहीं, इसको फेंकना नहीं, मैं तो उसको पी जाती हूँ। हजरत बरका ने उसको उठाया और मुंह पे चढ़ाया, वो प्याला पी गई। वापस आई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पेशाब को कहाँ किया। अल्लाह के प्यारे हबीब के सामने अर्ज करने लगी, ऐ खुदा के प्यारे हबीब, मुझे फेंकना गवारा नहीं हुआ, मैंने तो पी डाला। खुदा के हबीब ने फरमाया खुदा की कसम तुझे सारी जिंदगी पेट की बीमारी नहीं होगी। ऐ बरका तुझे कभी भी पेट की तकलीफ नहीं होगी। अहादीस की किताबों ने लिखा है कि उस वाक़े के बाद 50 साल तक वो बीबी बरका जिंदा रही, उसके जिस्म से मुश्क और अंबर की खुशबू आया करती थी। इसलिए उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के पेशाब मुबारक को नोश फरमाया था। उसकी बरकत में उसके जान के अंदर बीमारी तो चली गई, खुशबू आ गई। आप बताइए इस अब्द के मुकाबले में कोई दूसरा अब्द है? कहते हैं वो भी अब्द, हम भी अब्द। अरे तूरी गिता है फर्श पर, है अर्श पर उनकी गुजर, खुद ही तू इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर।
تو یہاں ریگ رہا ہے، کبھی سوائی روڈ پر ہے، کبھی اسٹیشن روڈ پر ہے، کبھی کہاں ہے کبھی کہاں ہے، کوئی تجھے سلام بھی نہیں کرتا۔ ارے تو سراپا بغض کی وہ رحمت للعالمین، پھر کس طرح آئے یقین تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ تجھے تو پڑوس والوں کے ساتھ دشمنی، عزیز و اقارب کے ساتھ دشمنی، قریبوں کے ساتھ دشمنی، ہر ایک کے ساتھ دشمنیاں کرتا ہے۔ قربان جاؤں آقا مصطفیٰ تو دشمنوں کو بھی نوازتے تھے، سرکار نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام پر لوگ پتھروں کی بارش کرتے تھے، مصطفیٰ دعا کی بارش کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو وہ میرے حبیب پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، خدا کے حبیب نے سب کے لیے دعائیں فرمائی۔ ارے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ کیا وہ بھی بشر ہم بھی بشر؟ نہیں۔ اللہ کے ولی نے فرمایا ہٹھ دھرمیوں کو چھوڑ کر تو کو تکبر توڑ کر، کہا ہاتھ دونوں جوڑ کر تو نور حق میں ہوں بشر۔ تجھے ماننا پڑے گا کہ یا رسول اللہ تو ہماری طرح بشر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور علی نور بنایا ہے۔ بشر ہے تو ہم ہیں، آپ کی ظاہری بشریت بھی نور سے پاک ہے، آپ کی ظاہری بشریت بھی جبریل کی بشریت سے اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بشریت عطا فرمائی کہ آپ کی ایک بشریت پر کروڑ جبریل قربان کر دیے جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ سچ بتاؤ، اپنے آپ ایمان سے فیصلہ کریں، نبی پاک کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ کیا ہم اور حضرت غوث پاک پیران پیر جناب دستگیر رحمت اللہ علیہ وہ ہمارے جیسے تھے؟ زور سے بولو۔ حضرت سلطان العارفین حضرت باہو رحمت اللہ علیہ ہمارے جیسے تھے؟ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ وہ ہمارے جیسے تھے؟ سیدنا و مرشدنا حضرت محمد راشد روزے جھڑی رحمت اللہ علیہ وہ کیا ہمارے جیسے تھے؟ حضرت بابا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ ہمارے جیسے تھے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اگر وہ ولی ہمارے جیسے نہیں تو جس مصطفیٰ کے صدقے یہ ولی بنے، اس مصطفیٰ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و من والہ تمام انسانوں کو آپ میرے جیسے نہیں، میں آپ جیسا نہیں، آپ کے اوصاف اخلاق دوسرے ہیں، میری اوصاف اور ہیں، نہ آپ میرے جیسے ہو سکتے ہیں نہ میں آپ جیسا ہو سکتا ہوں۔ جب آپ اور میں ایک جیسے نہیں تو آمنہ کا لال ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے مصطفیٰ کو تمام نبیوں کا سرتاج بنایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ درود پاک بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ۔ میں ذرا اس عبد ہی پہ بات کروں تھوڑا، پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے، اب ہم کہتے ہیں حضرت ابو سفیان، پہلے خالی ابو سفیان تھے جب تک مسلمان نہیں تھے، لیکن جب وہ مصطفیٰ کے امتی بنے، مسلمان بنے، صحابی بنے، تو ہم کیا کہیں گے جی؟ حضرت، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو سفیان کہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اس زمانے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ مکہ شریف سے باہر میں ایک دوسرے ساتھی کے ساتھ آ رہا تھا، شہر میں داخل ہو رہا تھا،
تو آپ یہ ذرا غور فرمائیں گے, توجہ کریں گے کہ مکہ شریف کے ارد و گرد کچھ حدود ہیں جن کو کہا جاتا ہے حرم شریف. ان حدود سے جب باہر جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہل. ہل اور حرم, اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ وہ یہ فرق ہے کہ کعبۃ اللہ کے گرد و گرد 2-2 4-4 میل مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, لیکن ایک جتنا فاصلہ نہیں. کدھر 10 میل کا فاصلہ ہے, کدھر 2 میل کا فاصلہ ہے, کہاں 5 میل کا فاصلہ ہے, کس طرف 8 میل کا فاصلہ ہے, ایک جتنا فاصلہ نہیں. بہرحال حدود بنے ہوئے ہیں, پتھر کے میرے دوستوں کھمبے لگے ہوئے ہیں, نشانات ہیں, وہ نبی پاک کے دور کے لگے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا ان حدود سے اندر شکار کرنا حرام ہے, درخت کاٹنا حرام ہے, لیکن اس حدود سے باہر شکار کر سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو, لیکن حدود کے باہر, جو حدود کے باہر حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ہل, اور جو حدود سے اندر حصہ ہے اس کو کہتے ہیں حرم. تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ ہم آ رہے تھے, ہم نے دیکھا ایک ہرن کے پیچھے, ہرن ایک جانور ہوتا ہے, ایک ہرن کے پیچھے ایک بھیڑیا دوڑتا ہوا اس کو دوڑاتا ہوا آ رہا تھا کھانے کے لیے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ ہرن بیچارہ حرم کی طرف دوڑ رہا تھا, لیکن دوڑتے دوڑتے جب وہ حرم کی حدود سے اندر داخل ہوا تو بھیڑیا بھاگتے بھاگتے اسی حد پہ کھڑا ہو گیا, اندر داخل نہیں ہوا. اس بھیڑیے کو بھی شرم تھی, خیال اس کو آ رہا تھا کہ یہ حرم کی حد ہے, اب اس بیچارے نے حرم کی حدود میں پناہ لے لی ہے, اب اس کو مارنا نہیں ہے. کیا بھیڑیا کیا ہرن, جب وہ بیچارہ ہرن, اور ہرن کو بھی پتا تھا کہ میری جائے پناہ ہے تو بیت اللہ میں ہے, جانور بھی جانتے تھے. تو جب وہ ہرن اندر داخل ہوا حدود سے تو وہ بھیڑیا باہر کھڑا ہو گیا. اب ہرن آگے آہستہ آہستہ جانے لگا اور بھیڑیا پیچھے پیچھے مڑ کے جانے لگا. جب وہ پیچھے مڑنے لگا تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا, اے میرے ساتھی دیکھ لو جانور کو کتنی حیا ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ حرم کی حدود ہے, اس لیے واپس جا رہا ہے. بڑے عجب کی بات ہے کہ اسی بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ نے کیسی سمجھ عطا فرما دی. حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے اتنا کہا تھا اور بھیڑیے کا واپس ہونا تھا. اب بھیڑیا تو واپس جا رہا تھا نا, تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا دیکھو اس بھیڑیے کو اللہ نے کتنی شرم دی ہے اور سمجھ دی ہے, اور بڑی عجب کی بات ہے کہ اس ہرن کو چھوڑ کر کے پھر واپس جا رہا ہے. جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ بھیڑیا واپس آنے لگا, آ کر کے ہمارے سامنے آیا. ہم ڈر رہے تھے کھائے گا, لیکن وہ بولنے لگا. کیا بھائی بھیڑیا بھی بولتا ہے, بگھڑ کا لائی دو توا مانو یا بگھڑ تو گل آئے بگڑ کو لگا لائی دو نا سی مانو کا لائی دان تو آپ کا لائیو بھلا, اب آپ بگڑ کا لائی دو, آپ بگڑ کو لگا لائی دو. تو حضرت ابو سفیان تو فرمائے تو وہ بگڑ واپس تھو, ای واپس اچی اساں جے آڈو بیٹھو, اساں ڈڈیا سے ای ڳالهائڻ لڳو, چون لڳو تواں کي عجب ٿيو آ ته ماں هرن کي ڇڏي ڏنو آ ۽ ماں بیت اللہ شریف جي حرم جو حیا कयो आ. इहा अजब जी ॻाल्हि नाहे, अजब त इहो आ जो मुहम्मद करीम अर्श जूं ख़बरूं थो ॿुधाए. یہ بڑی بات نہیں, بڑی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عرش معلیٰ کی خبریں سنا رہے ہیں. اس نے اتنے الفاظ کہے وہ واپس چلا گیا. ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے اپنے ساتھی کو کہا خبردار یہ گھر میں بات نہ کرنا. کیا کہا؟ یہ گھر میں بات. تو ساتھی نے کہا کیوں نہ کروں؟
وہ کہنے لگا اگر تو گھر میں بات کرے گا تو ہماری عورتیں کہیں گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان ہو جائے گی، ان کو صداقت کو، حضور کی صداقت کا پتہ لگ جائے گا، وہ ہمیں لعنت کریں گی، ملامت کرے گی، وہ ہمیں یہ کہے گی تم تو نہیں مانتے مصطفیٰ کو، تو بھیڑیے بھی مانتے ہیں۔ تو میرے ساتھی نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتائیں گے۔ میں نے کیا کہا؟ نہ بتاؤ۔ اس نے کیا کہا؟ چلو ٹھیک ہے نہیں بتائیں گے۔ ہمارا معاہدہ ہوا، ہم مکے میں داخل ہوئے، حضور مکے میں تھے، نبی پاک علیہ السلام پہلے ہی لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ابو سفیان آ رہا ہے، ان سے بھیڑیے کا حال پوچھ لو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حبیب پاک علیہ السلام کے لیے ابو سفیان کہہ رہا ہے ہماری جنگل میں بات ہوئی، ہم مکے میں داخل ہو رہے تھے اور مصطفیٰ وہاں پہلے موجود تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ابو سفیان سے بھیڑیے کا حال لے لو۔ واہ میرے مصطفیٰ تیری شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کو تمام کمالات سے نوالا۔ اب سچ بتاؤ کیا یہ عبد ہمارے جیسا ہے؟ اے ہزارہ جبرائیل اندر بشر، بحر حق سوئے غریبا یک نظر۔ حضرت علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے مصطفیٰ کی بشریت ایسی پاک بشریت تھی کہ ہزارہا جبریل مصطفیٰ کی بشریت پر قربان کر دیے جائیں، پھر بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بشریت پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے ذات اللہ تعالیٰ کی جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ دوستو آگے ہوتا ہے لیلن، رات کے تمام تھوڑے حصے میں، پھر ارشاد ہوتا ہے من المسجد الحرام، سیر کی ابتدا ہوتی ہے بیت اللہ شریف سے الی المسجد الاقصی، اقصی مسجد تک، الذی وہ اقصی مسجد بارکنا حولہ جس کے ارد و گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہے، لنریہ من آیاتنا، اس لیے ہم نے حبیب پاک کو معراج کرائی تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات بابرکات سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کا معراج 3 جگہ پر ذکر ہو رہا ہے، اس لیے 3 مقامات پر اس کا بیان ہے کہ مصطفیٰ کے معراج کی منزلیں بھی 3 ہیں۔ کتنی منزلیں ہیں جی؟ سنو، ایک منزل بیت اللہ سے بیت المقدس تک، دوسری منزل بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک 2، اور تیسری منزل سدرۃ المنتہا سے لامکان تک۔ تو منزلیں 3، اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 مقامات پر جدا جدا بیان فرمایا۔ آج پہلی منزل کا ذکر ہوگا، کافی ٹائم بھی گزر چکا، لیکن میں کچھ پہلی منزل کے بارے میں عرض کروں جیسے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مصطفیٰ کی معراج کی کیا شان ہے۔ درود پاک بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم علیہ۔ عزیز و دوستو مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام کو معراج مکہ شریف میں ہوئی، یہ بھی آپ سمجھ لیں، مدینہ میں نہیں، مکی زندگی میں مکہ شریف کے اندر آپ کو معراج ہوئی، یعنی یوں سمجھ لیجئے ہجرت سے 1 سال پہلے، معراج کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی۔ مکی زندگی میں معراج ہوا، کس طرح؟ یہ 27 کی رات اب جو آنے والی ہے انشاءاللہ اگلے آتے ہوئے اتوار کی شام کو، اتوار اور پیر کی درمیانی شب، یہ 27 کی رات ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی
ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے. حضرت ام ہانی آپ کی سوتیلی بہن تھی, چچا زاد بہن تھی, اور اس کے ساتھ رضائی بہن بھی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت ام ہانی نے والدہ کا کٹھے کھیر پیا تھا. حضرت ام ہانی کی والدہ اور حضرت علی کی والدہ ایک ہے. حضرت علی اور ام ہانی بھائی بہن ہیں, چچا زاد بہن تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹے پن میں حضرت علی کی والدہ نے بھی پرورش کی تھی. حضرت دائی حلیمہ نے تو کی تھی, لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی آپ کی پرورش کی تھی. حلیمہ نے تو کافی عرصے تک خدمت کی, لیکن حضرت ام ہانی کی والدہ نے بھی نبی پاک کی خدمت کی. دائی حلیمہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے. کسی شاعر نے خوب کہا ہے نا, حلیمہ بھید کھلا نہیں, یہ مکان چون و چرا نہیں. حلیمہ بھید کھلا نہیں, یہ مکان چون و چرا نہیں. تجھے کیا خبر کہ وہ کون تھا جو تیری بکریوں کو چرا گئے. حلیمہ تو یوں سمجھ رہی تھی کہ یہ بکریاں چرانے والا مکے کا ایک عرب بچہ ہے اور حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے اور یتیم ہے. لیکن میرے پیارے دوستو, حلیمہ سمجھ رہی تھی کہ مصطفیٰ کی کچھ شان ہی نرالی ہے. حلیمہ بھید کھلا نہیں, یہ مکان چون و چرا نہیں. تجھے کیا خبر کہ وہ کون تھے جو تیری بکریوں کو چرا گئے. ضمناً بات یاد آ گئی حضرت حلیمہ کے حوالے سے, درود پڑھیے تو وہ بھی سناتا چلوں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. بلند آواز سے, بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جس زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ کے پاس تھے, آپ 6 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے. کتنا عرصہ جی؟ 6 سال. زور سے فرمائیں, 6 سال. 6 سال کا بچہ سمجھدار ہو جاتا تھا. آپ کی تقریباً 4-5 سال کے درمیان کی عمر تھی. ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سگا بیٹا تھا اور آپ کی بیٹی تھی, وہ بکریاں جنگل میں چرانے کے لیے لے گئیں. شام کو جب وہ واپس آ رہے تھے بہن بھائی, تو دونوں روتے آ رہے تھے. حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے سے پوچھا, بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ امی جان, ہم فلاں جگہ پہ بکریاں چرا رہے تھے, ایک پہاڑ سے شیر اترا, اس نے ہماری فلاں بکری کو پکڑا اور اس کو لے کر کے پہاڑ کی طرف چلا گیا. امی جان, ہمیں ڈر لگ رہا ہے. آج اس نے بکری کو منہ لگایا, اس کو منہ پر خون لگا, گوشت لگا, کل ہماری تمام بکریاں کھا جائے گا اور ہمیں بھی کھا جائے گا. امی جان, ہم کل جنگل میں بکریاں نہیں لے جائیں گے. اب شیر کا مقابلہ کون کرے؟ حضرت دائی حلیمہ کو بھی فکر لگی, میرے بیٹے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جنگل کے سوا گزارا نہیں. اب شیر آج میری بکری لے گیا ہے, کل میرے بچے بھی لے جائے گا. تو ماں کو بھی رونا آ گیا. اب بچے بھی رو رہے ہیں, حضرت دائی حلیمہ بھی رو رہی ہے. حضور پاک علیہ السلام کی 4-5 سال کی عمر تھی. باہر سے جو آئے دیکھا کہ حضرت حلیمہ رو رہی تھی. نبی پاک حلیمہ کی گردن میں لپٹ گئے اور فرمانے لگے, امی جان, جس کے گھر میں محمد ہوتا ہے اس کے گھر میں رونا نہیں ہوتا. آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت دائی حلیمہ نے فرمایا,
بیٹے میری فلاں بکری شیر لے گیا، آج مجھے اپنے بچوں کی فکر ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج رات کو گزرنے دو، صبح ہو جائے گی میں تمہیں وہ بکری زندہ واپس دلاؤں گا، وہ بکری زندہ آ جائے گی۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں بیٹے کیسی باتیں کر رہا ہے، شیر بکری لے جائے، ساری رات گزر جائے، وہ بھوکا شیر ہے، اس کو تو چیر پھاڑ دیا ہوگا، مار دیا ہوگا، رات گزر جائے گی، اور تو کل کا وعدہ کر رہا ہے کہ وہ زندہ ملے گی۔ سرکار فرماتے کل زندہ نہ ملے تو میرا محمد نام نہیں ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت دائی حلیمہ کو تسلی ہو گئی۔ صبح ہوئی، حضرت دائی حلیمہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو عرض کرتی ہے بیٹے اب کیا ہوگا؟ فرماتے امی جان اپنے بیٹے کو ساتھ لے لو، بیٹی کو ساتھ لے لو، مجھے ساتھ لے لو، ان کو بتاؤ کہاں سے بکری گئی ہے، مجھے وہ جگہ بتائے۔ اب 4-5 سال کی عمر کا بچہ، حضرت حلیمہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے نبی پاک کی معیت میں اس جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ شیر بکری لے گیا تھا۔ حبیب پاک علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر کے پہاڑ کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے اے جنگل کے شیروں، اے جنگل کے شیروں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، جس کے کان تک پہنچ رہی ہے وہ فوراً پہنچ جائے۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے تمہیں اللہ کا رسول محمد کریم بلا رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے آواز دی، لڑکپن کی عمر میں، چھوٹے پن کی عمر میں، 4-5 سال کی عمر میں، تو میرے دوستو تھوڑی دیر کے بعد جیسے میں بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں اس طرح پہاڑوں سے شیروں کے ریوڑ اترنا شروع ہو گئے۔ لائن لگ گئی، ایک نہیں کئی پہاڑوں سے شیر آ گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سب کے سامنے خطاب فرمایا وہ کون سا شیر تھا جس نے میری امی جان کے بکری کو لے لیا؟ ایک بوڑھا سا شیر تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ وہ بکری میں لے گیا ہوں، لیکن مجھے خدا کی قسم وہ بکری اب تک سلامت ہے، اس کو مارا نہیں، اس کو چیرا نہیں، اس کو پھاڑا نہیں، اس کو کھایا نہیں، وہ سلامتی سے ہے۔ حبیب پاک نے فرمایا کیوں لے گئے، کیوں تم نے گستاخی کی؟ شیر کہنے لگا یا رسول اللہ ہم نے بہانہ بنایا تھا کہ بکری لے جائیں گے اور مصطفیٰ بکری کو واپس کرنے آئیں گے تو دیدار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جار یار۔ اے اللہ کے پیارے حبیب اور کوئی بھی بات نہیں تھی، ہماری تو تمنا یہ تھی کہ حبیب پاک بکری کو واپس لانے کے لیے اپنی حضرت دائی حلیمہ کے لیے آئیں گے، جب بکری واپس بلانے کے لیے آئیں گے تو ہمیں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ میرے دوستو وہ بکری سلامت آ گئی، شیروں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت کی۔ عمر کتنی تھی؟ نہیں، 4-5 سال کے درمیان۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سب کو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ ہو وہ بچپنے کی پابند اس خدا داد سبھاتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرائی، آپ حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ یاد ہے بات؟ ام ہانی آپ کی بہن ہے، سوتیلی بہن، چچا زاد بہن، رضائی بہن۔ آپ ان کے گھر جب تشریف لے گئے، رات کا ٹائم تھا، حضرت ام ہانی کو فرمانے لگے ام ہانی
اگر کوئی تیرے پاس مہمان ٹھہرے تو اس کو ٹھہرائے گی یا نہیں؟ ام ہانی نے سوچا شاید نبی کریم کے پاس مہمان زیادہ آ گئے ہیں، کوئی ایک دو مہمان میرے ذمے لگا دیں گے کہ ان کی تم خدمت کرو۔ آپ پوچھنے لگی یا رسول اللہ کون مہمان ہے؟ حضور پاک علیہ السلام فرمانے لگے ام ہانی تیرا مہمان میں بنتا ہوں، آج مجھے مہمان بنا لو۔ ام ہانی نے جواب دیا اور اس جواب کو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اپنی زبان میں بیان فرمایا۔ عرض کروں شاہ عبد اللطیف کا کلام عرض کروں؟ وہ فرماتے ہیں اچی جے ہے کارا منہ ساری دے سپری پیرے وچھایا پمبڑیوں ہندھ وچھایا وار جے ساجن سب جمار گولی تھی تا گزار یا رسول اللہ اگر آپ میرے مہمان ہو جائیں تو آپ کے بستر کے طور پر میں اپنے بال بچھاؤں گی، اپنی آنکھیں بچھاؤں گی اور آپ کی ساری رات میں خدمت کروں گی۔ اللہ کے حبیب اگر مہمان ٹھہر جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت دائی حلیمہ نے سرکار کو ٹھہرایا، آپ سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بلایا، جبریل لبیک یا رب جلیل، جاؤ جنت سے براق لے لو اور اپنے ساتھ چاروں فرشتے جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل یہ چاروں فرشتے 70,000 فرشتوں کی فوج لے جاؤ اور مصطفیٰ کے براتی بن جاؤ، ایک براق لے کر کے سرکار کو جگاؤ اور میرے پاس بلا کے لے آؤ۔ حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں گئے، براق 80,000 کھڑے تھے، ان میں سے ایک براق کو منتخب کیا، سرکار کی خدمت میں پیش کیا اور نبی پاک علیہ السلام کے جگانے کے لیے گھر میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دروازے سے جانا نہیں ہے۔ یا اللہ جانے کی جگہ تو دروازہ ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، مصطفیٰ کی چھت سے جاؤ، چھت کو کھولو اور چھت سے تم اتر کر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یا اللہ وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معراج تمام کا تمام خلاف عادت ہے تو آپ کا جانا بھی خلاف عادت ہونا چاہیے۔ دنیا تو دروازے سے جاتی ہے لیکن تو مصطفیٰ کی چھت کو کھول کر کے گھر میں داخل ہو جا۔ یہ ایک خلاف واقعہ معاملہ ہو رہا تھا، کیونکہ معراج سمورے کا سارا یہ تمام کا تمام خلاف فطرت کام تھا، اس لیے وہ چھت کھول کر کے داخل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کو تو آرام ہے، اے پیارے جبریل تو مصطفیٰ کو کیسے جگائے گا؟ اب جگانے کے 2-3 طریقے ہیں، آواز دی جاتی ہے، ہاتھ لگایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کیا جاتا ہے کہ جگایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مصطفیٰ کو آواز دینی نہیں ہے، نبی پاک کو ہاتھ لگانا نہیں ہے۔ جبریل عرض کرنے لگا یا اللہ ہاتھ بھی نہ لگاؤں اور سرکار کو آواز بھی نہ دے دوں تو پھر کس طرح جگاؤں؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا تیرے ہونٹ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے ہیں، میں نے ان کو جنتی کافور سے بنایا ہے، آج تو اپنے ہونٹوں سے مصطفیٰ کے پاؤں کے ہتھیلیوں پاؤں کے تلووں کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاؤں کو بوسے لگا دے۔ جب تیرے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ مصطفیٰ کے پاؤں کو لگیں گے تو سرکار آنکھیں کھولیں گے۔ ادب سے جگانا ہے، مصطفیٰ کے تلووں کو بوسے دینے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے قدموں کے تلوے تم چوم لو، حبیب پاک علیہ السلام کے قدم چومنے ہیں تمہیں، اور جگانا ہے تو آواز دے کر کے نہیں جگانا۔ حضرت جبریل امین مصطفیٰ کے پاؤں کے بوسے لے رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل استاد تھا اور حضور شاگرد تھے۔ بھائی یہ بھی کبھی ہوا اللہ کی طرف سے آرڈر ملے استاد جی تم شاگرد کے پاؤں چوم لو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ کے پاس انصاف بے انصافی نہیں۔ ارشست کمی پاید ایوان محمد جبریل امی خادم دربان محمد۔ جبریل تو مصطفیٰ کے در کا غلام ہے، اب غلام کو استاد کیسے بنایا جا رہا ہے؟
ایک اردو شاعر نے کیا کہا، فرمایا خدا نے جب ازل میں نعمتیں تقسیم فرمائی، لکھی جبریل کی قسمت میں تھی خدمت محمد کی۔ مقدر میں جب تقسیم ہو رہا تھا، کسی کو عالم بنایا جا رہا تھا، کسی کو مفتی بنایا جا رہا تھا، کسی کو رئیس نواب بنایا جا رہا تھا، کسی کو ولی بنایا جا رہا تھا، یہ تقدیر کا معاملہ تھا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کر دی، مولا مجھے کیا بناؤ گے؟ خدا نے فرمایا جو چاہو گے تجھے بناؤں گا۔ جبریل نے کہا مجھے مصطفیٰ کی غلامی عطا فرما دو، میں اور کچھ نہیں چاہتا، مجھے بناؤ تو نبی پاک کا غلام بنا دو۔ آج مصطفیٰ کے در پر جبریل بحیثیت غلام کے حاضر ہے اور سرکار کے پاؤں کو چوم رہے ہیں۔ سرکار کو جب اس نے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ لگائے، آپ نے آنکھیں کھولی، سبحان اللہ۔ جب سرکار نے آنکھیں کھولی تو حدیث پاک میں آتا ہے فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ خَرَجَ مِنْهُمَا نُورٌ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْعَرْشِ۔ حضور نے جب آنکھیں کھولی تو دونوں آنکھوں سے نور کی تجلی نکلی اور وہ نور کی تجلی عرش معلی سے پار چلی گئی، ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش معلی سے اوپر چلی گئی۔ سرکار نے جو آنکھیں کھولی تو سامنے جبریل کھڑا تھا۔ سرکار نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ رات کا ٹائم ہے، کبھی اس ٹائم تو نہیں آیا اور رات کو تو نے مجھے کبھی نہیں جگایا، جب بھی آتا ہے تو میری بیداری میں آتا ہے۔ جبریل بھی ادب کرتا تھا کہ مصطفیٰ کو مت جگایا جائے۔ جبریل عرض کرنے لگے یا الہ العالمین، یا رحمت للعالمین، الہ العالمین نے مجھے آپ کی خدمت گرامی میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ آپ ذرا اوپر ملاحظہ فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ نظریں اٹھائی، آپ نے دیکھا دو رویا فرشتے کھڑے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ سرکار کے گھر سے لے کر کے آسمانوں تک دو رویا فرشتے آمنے سامنے کھڑے تھے اور سب پڑھ رہے تھے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اے پیارے جبریل، یہ تو فرشتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے۔ بلاوا ہے، آپ چلیے۔ معراج کا بلاوا؟ بلا ہاں۔ حضرت موسیٰ تو منتیں کرتے تھے رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے دیدار کراؤ میں تیری طرف دیکھ لوں، اور انہیں جواب مل رہا تھا لن ترانی، نہیں دیکھ سکے گا۔ موسیٰ کو جواب لن ترانی کا ملا اور مجھے بلاوا؟ بولا ہاں تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ اعلیٰ حضرت تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ ادھر تو وہ جوش لن ترانی، ادھر تقاضے وصال کے تھے۔ ادھر تو وہ جوش لن ترانی، ادھر تقاضے وصال کے تھے۔ یا رسول اللہ، واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لن ترانی کہا گیا تھا، تو نہیں دیکھ سکے گا، لیکن وہ موسیٰ کلیم اللہ تھا، تو محمد حبیب اللہ ہے۔ کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں فرق ہے۔ کلیم اللہ منتیں کرتا ہے پھر بھی دیدار نہیں ہوتا، حبیب اللہ سوتا ہے اس کو خود بخود بلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حق چار یار۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن جلدی نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے حضور؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ نماز کے لیے جاؤ تو اچھا خاصا بہتر صاف ستھرا لباس پہن کر کے جاؤ، میلا کچیلا لباس نہ ہو،
گندے گدلے بن کے مت جاؤ، اچھا صاف ستھرا جو اللہ آپ کو دے وہ پہن کے پھر خدا کے گھر میں جایا کرو۔ جبریل یہ تو مسجد کی بات ہے، یہ تو دربار خداوندی ہے، مجھے وہاں چلنا ہے، غسل کرنا ہے، نہانا ہے، وضو کرنا ہے، نفل پڑھنے ہیں، کپڑے تبدیل کرنا ہے، پھر چلنا ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدا کا بلاوا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس ذات بابرکات کی شان ہے، لہذا جلدی آپ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے پیارے جبریل جلدی کرنی نہیں ہے، جو بلاتا ہے وہ انتظار بھی کرتا ہے۔ میں نے درخواست تھوڑی دی تھی، میں نے منت تھوڑی کی ہوئی ہے، یہ خود بخود راضی ہوا ہے، اب خود بلا رہا ہے، جو بلاتا ہے وہ انتظار بھی کرتا ہے، لہذا میں سکون سے چلوں گا۔ حضرت جبریل امین نے جب یہ الفاظ کہے کہ آپ جلدی چلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا اے میرے پیارے جبریل میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، جس طرح میرے حبیب چاہے تجھے اس طرح کرنا ہے، جلدی نہیں، جس طرح آپ چاہے اس طرح لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، سب کہو سبحان اللہ۔ اعلی حضرت سے پوچھے کیا انداز ہوگا، فرمایا بچہ جو ان کے تلووں کا دھوول بنا وہ جنت کا رنگ روول، بچہ جو ان کے تلووں کا دھوول بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار و جنتی تھے، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار و جنتی تھے۔ حبیب پاک کے جسم پاک کو پانی لگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا اس پانی کو محفوظ کرنا ہے، زمین پر گرانا نہیں، یہ پانی محفوظ کر لو، اس پانی سے قیامت کے دن جنت کا روغن اور رنگ بنایا جائے گا، اسی پانی کے ساتھ جنت کو سنگارا جائے گا۔ یہ وہ پانی ہے جو رحمت اللہ علیہ کے جسم پاک کو لگا ہوا پانی ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے فرمایا جبریل اب چلتے ہیں۔ براق لایا گیا۔ براق کیا ہے سنو، براق یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد ہے برق، براق یہ جمع کا صیغہ ہے۔ برق کی معنی ہے آسمان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بجلی چمکتی ہے، بجلی چمکتی ہے، اس کو عربی میں برق کہتے ہیں، اور براق یہ جمع ہے کئی بجلیاں۔ تو آپ کی سواری بجلی کی سواری تھی، یوں سمجھ لیجئے بجلی کا لفٹ تھا، آپ بجلی کا لفٹ استعمال کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے براق کی سپیڈ کتنی تھی؟ ایک قدم زمین پر تھا، دوسرا قدم آسمان پر تھا، ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کی اسپیڈ سے وہ جا رہا تھا، اور حقیقت میں اس کی صورت انسانوں کی سی تھی، اس کے 2 پر بنے ہوئے تھے، اس کی پیٹھ گھوڑے کے مانند تھی، اس کے پاؤں بیل کی مانند تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نورانی فرشتے کی صورت میں بنایا تھا۔ اب وہ نبی پاک کے سامنے موجود تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی سواری ہے، آپ اس پر سوار ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونا چاہا، سب کہو سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے سوار ہونا چاہا، قریب آئے تو اس براق نے مستی کی، اور ایسی مستی کی کہ اپنے نورانی لگے انزل یا براق، اے براق نیچے آ جاؤ،
کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو. تجھے اللہ کے حبیب نے سواری کے لیے منتخب کیا. اللہ کے پیارے حبیب سے زیادہ بہتر تجھ پر کوئی سوار نہیں ہوگا. نیچے آ جا. براق عرض کرنے لگا جبریل تیرا کام تھا مصطفیٰ کی دربار میں پہنچانا، تو بھی خادم میں بھی خادم، اب تو چپ رہا، میں جانوں تو میرا مصطفیٰ جانے. تو جو وچ میں کچھ نہ ونے چپ کر. جبریل پوچھو تو مہربانی کر لو. نبی کریم گھوڑائے تھی چریا متا تڑے چھڑئی متا کو بیو براق نبی کریم گھوڑائے. براق تو چے تو کے خبر نہ ہے جے کہ رحمت للعالمین گھوڑائیں دعا ان کے کو نہ تڑی دعا. جے کہ نبی کریم جی ذات پسند فرمائیدہ ان کے مجھو حبیب پانجے دروازے تا کو نہ دھکاری دعا. اے رحمت للعالمین جی ذات جبریل تو بھی غلام ماں بھی غلام آیا ماں جانا تم جو آقا جانے تو بس کرے بھی تما پانجے حبیب سا کیڑی تو گال کیا. درود شریف بلند آواز. بلند آواز بلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل کو کہا جبریل تو چپ ہو جا، یہ میری سواری ہے، اس سے بات میں خود کروں گا. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درود پاک. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے براق سے پوچھا کیا چاہتا ہے، مانگو کیا خواہش ہے. سرکار فرماتے ہیں براق نے مجھ سے ایسا سوال کیا جیسا ایک بوڑھی عورت نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا. براق نے مجھ سے ایسا سوال کیا جس طرح ایک بوڑھی عورت نے موسیٰ سے سوال کیا تھا. یا رسول اللہ وہ کیا واقعہ تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں گئے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مصر چھوڑ دو، ہجرت کرو، لیکن میری وصیت سن لو، یوسف علیہ السلام کی مزار مصر میں ہے، آپ ان کے تابوت کو نکالیں اپنے ساتھ مصر میں سے اس کو لے جائیں. آپ شام جائیں حضرت یوسف کے جسم پاک کو قبر سے نکالیں، پیٹی میں بند ہے، اپنے ساتھ لے جائیں اونٹ پر رکھ کے، لیکن آپ مصر میں نہیں ٹھہرتے تو آپ کے ساتھ آپ کا جسم بھی جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا الہ العالمین مجھے قبر بتاؤ کہاں ہے. اللہ نے فرمایا میں نہیں بتاؤں گا. یا اللہ پھر کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا تم مصر والوں سے پوچھ لو، تمہیں خود بخود بتا دے گے کہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب مصر چھوڑنی ہے، ساتھ میں قبر بھی معلوم کرنی ہے، قبر کو کھودنا ہے، حضرت یوسف کے جسم کو نکالنا ہے، اور نکالنے کے بعد ساتھ لے جانا ہے. اللہ نے حکم دے دیا مصر والوں سے پوچھو. اللہ کا نبی ہر ایک سے پوچھ رہا ہے بھائی تو مصر کا آدمی ہے، تجھے پتا ہے کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے؟ لوگ کہہ رہے تھے ہمیں پتا نہیں، کسی نے نہیں بتایا. ایک آدمی نے کہا حضرت مجھے ایک بوڑھی عورت معلوم ہے، اس بوڑھی عورت کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں دفن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے. اس بوڑھی عورت کو کہا کہ بوڑھی عورت میں موسیٰ ہوں، اللہ کا نبی، اور میں ابھی مصر سے جا رہا ہوں. اللہ کا حکم ہے کہ یوسف کی قبر کھولو، ان کے تابوت کو اٹھاؤ، اپنے ساتھ لے جاؤ. مصر میں حضرت یوسف کے جسم کو رکھنا گوارا نہیں، اور تجھے خبر ہے کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ. بوڑھی عورت کہنے لگی اے پیارے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بوڑھی سے پوچھو. حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں،
اللہ نے فرمایا کسی سے بھی معلوم کر لو لیکن تیرے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں، تجھے بتانا پڑے گا، مجھے بتاؤ۔ عورت کہنے لگی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، مجھے حکم نہیں دیا، اگر میرے سے معلوم کرنا ہے تو میری شرط ہوگی، وہ ماننی پڑے گی، پھر بتاؤں گی ورنہ نہیں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کون شرط لگاتی ہے؟ آپ نے فرمایا شرط میری یہ ہے کہ اللہ کا نبی موسیٰ مستجاب دعا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے اس کی قبول ہوتی ہے۔ میری دو شرطیں ہیں، پہلی شرط میری یہ ہے کہ میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے جوان بنا لے، اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ وعدہ کر لو کہ کل قیامت کے دن اے موسیٰ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ اگر یہ شرط قبول ہے تو بتاؤں گی ورنہ نہیں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے معلوم کروں اللہ کی کیا منشا ہے۔ یا الہ العالمین تجھے سب پتا ہے، اب یہ بوڑھی عورت ضد کر کے بیٹھی ہے، بتاتی نہیں، دو شرطیں رکھتی ہے، ایک شرط یہ لگاتی ہے کہ دعا کرو میں جوان بن جاؤں، اور دوسری شرط یہ لگاتی ہے کہ میں موسیٰ تیرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہوں، مجھے پتا نہیں تو کس کو میرے ساتھ رہائے گا، یا اللہ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ ہاں کرنا تیرا کام ہے اور بوڑھی کی دعا کو قبول کرنا میرا کام ہے، اس کو جوان بھی بناؤں گا اور قیامت کے دن جنت میں تیرے ساتھ بھی ٹھہراؤں گا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگ لی، وہ بوڑھے سے جوان ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا تو قیامت میں میرے ساتھ ہوگی۔ عورت اٹھی اور اٹھتے ہی نیل ندی کے کنارے پہنچی اور وہاں جا کے نشان بتایا یہ جگہ ہے کھود لو، وہاں جو کھودا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکلا، وہ پیٹی نکلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر کے شام چلے گئے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں براق نے بھی میرے سے وہی سوال کیا جس طرح اس بوڑھی عورت نے موسیٰ سے سوال کیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا چاہتا ہے براق؟ یاد ہے بھول گئے؟ اوپر اڑ رہا تھا نا، زمین سے 2 گز اوپر تھا، نیچے نہیں آ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا تیری کوئی شرط ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میری شرط ہے۔ کون سی؟ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں آج معراج والی رات آپ مجھ پر سوار ہے، لیکن کل قیامت کے دن تمام انبیاء قبروں سے اٹھیں گے، ہر نبی کے لیے براق آئے گا، قبر سے نکلتے ہوئے براق پر سوار ہوگا اور میدان حشر میں پہنچے گا۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے بھی کوئی براق آئے گا، آج میرے ساتھ وعدہ کرے آج مجھ پر آپ سواری کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن بھی مجھ پر سواری فرمانا، ایسا نہ ہو کہ آج تم مجھ پر سواری کرے فرمائے اور کل کسی دوسرے براق پر نہیں۔ اگر آج میری غلامی قبول ہے تو کل قیامت کے دن بھی میری غلامی کو قبول کیا جائے۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تیری شرط منظور ہے، نیچے آ جاؤ، آج بھی تجھ پر میں سوار ہو جاؤں گا اور کل قیامت میں بھی میں ہی تجھ پہ سواری کروں گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی مختار کل ہے۔ بولو ہمارے نبی مختار، زور سے بولو مختار۔ اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہوا ہے، ورنہ حضور کہتے بھائی مجھے پتا نہیں کون سا براق آئے گا، خدا کی مرضی جس کو بھیجے، جو آئے گا اس پہ سوار ہو جاؤں گا، میں تیرے ساتھ وعدہ نہیں کرتا، لیکن محبوب پاک کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اور حضور فرماتے میرا وعدہ ہے کل تجھ پہ سواری کروں گا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مالک کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضے اور اختیار میں۔ ہمارے نبی مختار کل ہے۔ مولوی اسماعیل دیوبندی وہابی نے لکھا ہے تقویت الایمان کے اندر کہ جس کا نام محمد اور جس کا نام علی ہے اس کو کوئی بھی اختیار نہیں، محمد بھی بے اختیار ہے، علی بھی بے اختیار ہے، لیکن قرآن بھی کہتا ہے اور اللہ کے حبیب کی حدیثیں بھی بتاتی ہے کہ اللہ نے نبی کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ بولو ہمارے نبی مختار کل ہے، زور سے بولو ہمارے نبی۔
ایک مثال دے دوں پھر آگے چلتا ہوں. ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ میرا روزہ ختم ہو گیا, میں نے غلطی سے روزے میں کھا پی لیا ہے, روزہ میرا گیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا 3 سزائیں قرآن میں ہے, جو بھی قبول کر لے. اگر تیرا روزہ گیا تو اللہ نے 3 سزائیں مقرر کی ہیں, تو باختیار ہے جو چاہے. یا رسول اللہ بتاؤ. آپ نے فرمایا پہلی سزا ہے 2 مہینے روزے رکھو. بولا صحیح ہے, مجھ سے نہیں ہوگا. چلو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. بولا صحیح میرے پاس اتنا کھانا نہیں ہے. آپ نے فرمایا چلو ایک غلام آزاد کر لو. فرمایا قبلہ مجھے روٹی نہیں, غلام کہاں سے خرید کے آزاد کروں گا. اب یہ تینوں باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے, چوتھی بات ہے نہیں. حضور فرماتے نکل جا, جا, خدا کی باتیں نہیں مانتا تو میں کیا کروں. اللہ نے 3 سزائیں رکھی ہیں, تو تینوں نہیں کرنا چاہتا تو میں کیا کروں. لیکن نہیں, سرکار نے فرمایا اجلس, بیٹھ جا. صحابی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی ٹوکرا کھجیوں کا لایا, سرکار کے سامنے پیش کیے. یا رسول اللہ یہ قبول فرمائے. نبی پاک نے وہ ٹوکرا لے لیا, کھجیاں لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں خیر کر لی. دعا کرنے کے بعد فرمایا کہاں ہے وہ روزہ توڑنے والا صحابی. کھڑا ہو گیا قبلہ, یہ غلام موجود ہے. آپ نے فرمایا یہ ٹوکرا کھجیوں کا لے جاؤ, جا کر کے مدینہ شریف کے اندر غریبوں میں تقسیم کر لو, تیرا کفارہ ہو جائے گا. اب میں پوچھتا ہوں ان وہابیوں سے, یہ چوتھی بات قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھی ہے. حضور نے اپنی طرف سے بتا دی. اللہ نے تو 3 باتیں بتائی, یہ کہاں ہے کہ پرائے گھر سے ٹوکرا ہے, اس صحابی گھر سے بھی نہیں لایا. ہاں جی, یہ کہا کہ میرے دوستوں عزیزو فتویٰ آ گئی کہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ. گھر پرائے گھر سے روٹی آئی, پرائے گھر سے کھجیاں آئیں, اور نبی پاک فرماتے یہ لے جا غریبوں میں تقسیم کر لے, تیرا کفارہ ہو جائے گا. اب صحابی بڑا سمجھدار تھا, اس نے دیکھا رحمت کا دریا جوش میں ہے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ ٹوکرا مجھے دے دو. ہاتھ میں لے لیا. اب عرض کرنے لگا یا حبیب اللہ مجھ سے زیادہ اور میرے گھر والوں سے زیادہ مدینے میں اور کوئی غریب نہیں. سرکار نے فرمایا جاؤ تو کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ, تیرا کفارہ ہو جائے گا. یہ 2 باتیں مصطفیٰ نے اپنی طرف سے بتا دی, 3 باتیں اللہ نے, 2 رسول اللہ نے. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اختیار دیتا ہے. ہمارا نبی با اختیار ہے. بولو ہمارا نبی. امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے, انہوں نے لکھا ہے مسند امام احمد بن حنبل میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ مسلمان ہو جاؤ. بولا نہیں, اسے میری شرط ہے. کون سی شرط ہے؟ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل میں کچھ نئے مسلم نے شرط لگا دی, یا رسول اللہ مسلمان تو ہوں گا لیکن نمازیں صرف 2 پڑھوں گا. کون سی؟ ظہر کی, عصر کی. مغرب بھی نہیں پڑھوں گا, عشاء بھی نہیں پڑھوں گا, فجر بھی نہیں پڑھوں گا. اگر میری شرط قبول کرو تو مسلمان بنتا ہوں, ورنہ آپ کی مرضی. بھائی بولو نماز کس کی ہے؟ زور سے بولو نماز کس کی؟ اللہ کی نماز ہے. حضور فرماتے مسلمان ہوتا ہے تو 5 پڑھنی پڑے گی. اگر 5 نہیں پڑھتا تو میں مسلمان نہیں بنوں گا, واپس چلے جاؤ. اس طرح کہتے نا, لیکن نہیں. حضور پاک کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا تیرے ساتھ میرا سودا پکا ہے, مسلمان بن جا, 2 نمازیں پڑھنا, 3 تجھ پر معاف ہے. اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, مسلمان ہو گیا. اب نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگا. 1 پڑھی مزہ آ گیا, پھر دوسری پڑھی مزہ آ گیا, اب تیسری کے لیے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب تو مزہ آ رہا ہے, مجھے اجازت ملے تو تیسری بھی پڑھوں, چوتھی بھی پڑھوں, 5ویں بھی پڑھوں. حضور نے فرمایا تیری مرضی ہے, تیرے لیے 2 ہیں, اگر 5 پڑھے تو تیری مرضی, ورنہ تجھ پر 2 ہے.
میری زبان نے کہہ دیا 2 ہے تو اللہ نے 2 کر دی، اب 4 5 نہیں ہوگی، تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ ہمارے نبی مختار کل ہے۔ بولو ہمارے نبی مختار کل ہے۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے۔ ان وہابیوں کا کوئی اور نبی ہوگا جو کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہے اس کو کوئی اختیار نہیں، لیکن ہمارے نبی کو اختیار ہے۔ بولو ہمارے نبی کو اختیار ہے، ہمارا نبی با اختیار ہے۔ بے اختیار کہنے والا خود بے اختیار ہے، لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا۔ آپ نے براق سے وعدہ فرمایا میں قیامت کے دن آپ پر سواری کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، آپ کی سواری روانہ ہوئی۔ راستے کا ایک منظر آپ نے بتایا، بڑا پیارا منظر ہے۔ آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ۔ یہاں 2 باتیں عرض کرنی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ کی قبر سے گزرا اور میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ زور سے کیا کر رہے تھے؟ نماز مردہ پڑھتا ہے یا زندہ؟ آپ مردے یا زندہ؟ سب پڑھتے ہو؟ یہ جواب مزے کا نہیں آیا بھائی۔ نماز زندہ پڑھتا ہے یا مردہ؟ اچھا آپ زندہ ہیں؟ سب پڑھتے ہو؟ نماز پڑھا کرو۔ نماز مومن کی معراج ہے، جس گھر میں نماز ہے اس میں برکت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نمازی دنیا سے جائے گا تو ایمان سے جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں نمازی میرے قریب ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں نمازی کے گھر میں برکت ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں مرتے وقت نمازی کے منہ پہ لکھا جائے گا سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں نمازی کا قبر استقبال کرتی ہے، اور سرکار فرماتے پل صراط سے نمازی ایسے گزرتا ہے جیسے آسمان سے یہ سورج آسمان سے جیسے بجلی چمکتی ہے، اس کی رفتار سے بھی نمازی پہلے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ ہم کہتے ہیں جی نیت صاف نماز معاف، رکھ مولاتے اب نماز پڑھن دو اللہ نصیب کندو، اللہ کدیں نصیب کندی۔ ڈاڑھی اچھی تھی وئی، متھو اچھی تھیو، بھرموں اچھوں تھیوں، ہاڑے مرس ڈکے پیو اجا نصیب تھی دس۔ اللہ تعالیٰ تاں اساں کے نمازی بڑھائے، چو آمین۔ نماز پڑھو۔ مجھے حبیب فرمایا تو بین المسلم والکافر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز فرق ہے، یعنی مسلمان نمازی ہوتا ہے اور غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا، تو یہ مسلمانی کی علامت ہے۔ نمازی مسلمان ہوتا ہے، آپ نمازی بن جائیں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ موسیٰ زندہ ہے، بولو موسیٰ۔ اب اسماعیل کیا کہتا ہے؟ مصطفیٰ کے لیے کہتا ہے معاذ اللہ کہ میں بھی ایک دن مر کر کے مٹی ہو جاؤں گا۔ نبی پاک، کیا ہمارے نبی مٹی ہوں گے؟ زور سے بولو۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور فرماتے ہیں آپ اپنے ملک سے گھر سے درود پڑھتے ہو، آپ کا درود میرے پاس پہنچتا ہے، اور جب مدینے میں پڑھتے ہو تو میں خود آپ سے سن لیتا ہوں۔
سرکار کے مواجہ شریف کے قریب ہو کر کے آپ کو خدا مدینے لے جائے، سب کو لے جائے، اور آپ کے ساتھ اس گنہگار کو بھی لے جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جب مدینے تم آتے ہو اور میری مواجہ شریف کے سامنے کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور فرماتے میں جواب دیتا ہوں وعلیکم السلام، اور سننے والے سنتے ہیں، سنتے ہیں نا۔ حضرت شاہ جلال الدین اچوی بخاری، بابا جلال جس کو سرخ پوش کہتے ہیں، ہم نے ان کی زیارت کی ہے، اچ شریف گئے تھے، وہاں ہمارے پیر صاحبان کے بھی پیر صاحبان رہتے ہیں، ان کی مزارات کی زیارت کے لیے ہم گئے تو حضرت جلال الدین کی بھی ہم نے زیارت کر لی۔ ان کا واقعہ ہے وہ حج پر گئے، 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، آج کل کون سی چل رہی ہے؟ 15ویں، وہ 7ویں صدی کے بزرگ تھے، بخاری ہے، سید ہے۔ لیکن آپ جب حج پر گئے تو آپ کے ساتھ کم از کم 200 آدمی پیدل تھے، آپ خود ایک گدھی پہ سوار تھے۔ اب گدھی سواری کے لیے اور 200 آدمی پیچھے، جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو گورنر کو شک ہوا کہ یہ جاسوس ہے، 200 آدمی پیچھے ہے، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، لیکن ظاہری اس نے گدھی سواری کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، یہ کوئی بڑا جاسوس ہے، گرفتار کر لیا۔ حضرت شاہ جلال الدین سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں تو آل رسول ہوں۔ اس گورنر نے فرمایا اگر آل رسول ہو تو شجرا دکھاؤ، سرٹیفکیٹ دکھا دو، تو کیسا سید ہے تمہارے لیے کوئی شجرا ہوگا۔ حضرت جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شجرا تو میرے پاس نہیں، لیکن جس کی میں اولاد ہوں چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں، میں ہوں آل رسول، رسول اللہ کی مسجد میں چلتے ہیں وہاں پوچھ لیتے ہیں۔ وہ گورنر ساتھ ہو لیا، مدینے کے ہزاروں لوگ ساتھ ہو لیے، حضرت خود آ گئے، وہ 200 مریدین بھی ساتھ آئے۔ حضرت شاہ جلال الدین اچوی حضور کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں السلام علیک یا جدی یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ تو اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی جلال الدین، او میرے بیٹے جلال الدین تم پر بھی سلام ہو۔ آپ نے فرمایا یا جدی، تو جواب ملا یا ولدی، انہوں نے کہا اے میرے نانا جان، تو اندر سے جواب آ رہی تھے میرے پیارے بیٹے جلال الدین۔ گورنر مان گیا کہ واقعی آپ سچے سید ہے، حضور کے روزے سے جواب ملتا ہے، ملتا ہے نا جی۔ لیکن ایرا غیرہ نتھو خیرہ کو نہیں ملتا، ان کو ملتا ہے جن کا دل مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، جن کی محبت ہوتی ہے۔ محبت والوں کو نبی پاک علیہ السلام جواب دیتے ہیں، سرکار مل کر کے مٹی میں نہیں ملے، سرکار تو قبر کے اندر زندہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام تا قیامت زندہ ہے۔ ایک نقطہ سناؤں، تھک تو نہیں گئے؟ اب کچھ تھک گئے ہو، تھوڑے تھوڑے تھک گئے ہو، اچھا گھڑی میری تو بتا رہی ہے تم تھک گئے ہو۔ چلو بس ایک بات پھر دعائے خیر۔ سرکار دو عالم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، یہ کوئی گھڑی بنی بنائی بات نہیں، حدیث کی بات بناتا ہوں۔ آپ کا جب وصال ہوا، آپ نے دنیا سے جب پردہ کیا تو آپ کی روح کو جسم سے نکالا گیا، آپ کی روح کو فرشتے لے کر کے دربار خداوندی میں پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ یا اللہ یہ آپ کے حبیب کی روح مبارک ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اے فرشتوں میرے مصطفیٰ کی روح کو کہاں رکھنا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ تو جہاں فرمائے گا وہاں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ پوری پوری میری خدائی میں، میری کائنات میں کوئی بہتر جگہ
اس روح مبارک کے رکھنے کی جگہ تلاش کرو جو مصطفیٰ کے روح کے شایان شان ہو، اس روح کو وہاں رکھا جائے گا۔ بھئی روح پاک نبی کی ہے نا، اب اس کو کہاں رکھا جائے گا جو اس کے شایان شان ہو؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تلاش کرتے ہیں، عرش دیکھ لیے، فرش دیکھ لیے، زمین دیکھ لی، آسمان دیکھ لیے، مشرق و مغرب دیکھ لیا، مکہ مدینہ دیکھ لیا، بیت المقدس دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی تمام جنتیں دیکھ لی۔ فرشتے واپس آئے، عرض کرنے لگے یا اللہ اس روح مبارک کے رکھنے کی جگہ آپ کے شایان شان تو ہمیں کہیں نہیں ملی، ایک جگہ ہے اگر اجازت دو تو وہاں ہم رکھ لیں۔ اللہ کو معلوم تھا، خدا نے فرمایا وہ کون سی جگہ؟ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ وہی مصطفیٰ کا جسم پاک شایان شان ہے، اس سے زیادہ کوئی جگہ نہیں۔ خدا نے فرمایا دوبارہ اسی جسم کے اندر رکھ لو، چونکہ آپ کے جسم پاک سے زیادہ اور کوئی بھی جگہ شایان شان نہیں تھی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، روح نکالی گئی لیکن رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، پھر وہی روح مبارک مصطفیٰ کے جسم پاک میں واپس لوٹائی گئی، اور مصطفیٰ جس طرح مکہ مدینہ میں زندہ تھے آج بھی اس طرح قبر شریف میں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے۔ بھائی عزیزو ویرا قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر یصلون صلاۃ پڑھتے ہیں۔ پڑھو بولو کیا کرتے ہیں؟ زور سے کیا کرتے ہیں؟ یصلون، ٹھیک ہے نا؟ اس کی معنی کیا ہے؟ درود پڑھنا۔ اب دیکھیے یصلون یہ جمع کا صیغہ ہے، فرشتے بھی اور اللہ بھی تو سب پڑھتے ہیں، لیکن موسیٰ کے لیے کیا ہے؟ قائما یصلی فی قبرہ، اس کا بزرگوں نے یہ بھی معنی لکھا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جب میں موسیٰ کی قبر سے گزرا تو موسیٰ کھڑے ہو کر کے مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا۔ یصلی فی قبرہ کی معنی اللہ کے ولیوں نے یہ بھی کی ہے، جب میرا وہاں سے گزر ہوا موسیٰ نے مجھے دیکھا، مجھے کھڑے ہو کے کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرا شریف کا واقعہ بہت لمبا ہے، اب تو مصطفیٰ علیہ السلام بیت المقدس بھی نہیں پہنچے، اللہ نے کب چاہا تو پھر کبھی آپ کو پورا واقعہ سنائیں گے۔ اب تو سرکار دو عالم علیہ السلام مکہ سے روانہ ہو گئے ہیں، 2 گھنٹے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کنڈے کرنا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کنڈے کیا ہے پہلے بتاؤ نا، پھر میں تم کو جائز ناجائز بتاؤں۔ فاتحہ تو جائز ہے، فاتحہ کسی کی بھی ہو جائے، امام جعفر کی ہو، امام حسن کی ہو، امام حسین کی ہو، کسی کی بھی ہو، فاتحہ جائز ہے، لیکن 22 رجب کو امام جعفر کی وفات نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دوں۔ آپ ہم کون سی تاریخ کرتے ہیں جی؟ 22 رجب کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ دیکھ لیں گے تو امام جعفر کی 22 کو وفات نہیں ہے۔ جب آپ کی وفات نہیں تو پھر اس تاریخ کرنے کا مقصد کیا؟ ایصال ثواب کب بھی کرو، جائز، منع نہیں ہے، ایصال ثواب سے منع نہیں کرتے، بھلی کرو، لیکن 22 کی جو تم نے قید لگائی وہ کیوں لگائی ہے جبکہ امام صاحب کی 22 کو وفات بھی نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں، آپ کی سیرت کو پڑھ لیں گے تو امام جعفر صادق کی 22 کی وفات نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی پاک کی محبت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک، یا اللہ ہم سب کی مرادیں دل کی پوری فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو بیت اللہ شریف کا حج نصیب فرما، مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ کشمیر کو ہمیں جلدی جلدی آزادی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ افغانستان کے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کو آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما۔ بوسنیا کے مسلمان مظلوم ہیں، ان پر سرب کفار ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے مسلمانوں کو جلدی جلدی آزادی عطا فرما۔ دین